کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو میں بھی نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے اندر مجھے یہ لائنز بار بار میرے مائنڈ میں آ رہی تھی. اور یہ لائنز ایسی ہیں کہ مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہیں، ہمیشہ بڑا حوصلہ دیتی ہیں. تو اگر میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ بہت لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی، تو اگر کسی کو نہیں یہ یاد ہے یا کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، یا جب بھی آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ چیز اس پہ غور کیا کریں. اگر آپ اس کا مطلب سمجھ لیں گے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو وہ منزل ہے نا وہ بہت قریب ہے. آپ لوگوں تو لائنز یہ ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں لٹا دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ اس کا مطلب بہت بہت زیادہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے جائیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو خواہشات ہیں یا آپ کے اکارڈنگ چیزیں ہیں نا، وہ آپ کو واپس بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. صرف کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، ان کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں راضی ہوتے جائیں، اور بس کہتے جائیں گے اللہ تعالیٰ جو تیری مرضی ہے نا ٹھیک ہے، مجھے اس میں راضی کر دے. بس اگر میرے اندر یہ اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے اندر حوصلہ ڈال دے. یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ضرور کریں. دن کے اندر تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ نماز ضرور پڑھا کریں. اگر کوئی آپ باہر اندر ہیں، کہیں بھی ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ رات میں نا قضا ضرور کر کے سویا کریں کہ آپ کا جو کھاتا ہے نا دن کا نمازوں کا، وہ پورا ہو جائے. قضا ضرور کریں. یہ نہیں کہ میں ایسا جان بوجھ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے میرا دل نہیں کر رہا میں رات کو قضا کر لوں گی، ایسے بھی نہیں ہے. یہ چیز آپ کی ضائع ہو جائے گی. اگر آپ کسی مجبوری میں ہیں، کہیں باہر ہیں، تو آپ جو ہے وہ قضا ضرور کریں. مطلب ڈیلی کے ڈیلی 5 نمازیں کوشش کریں، تہجد بھی پڑھیں، پوری نمازیں پوری کر کے پھر آپ جو مرضی آپ چاہیں گے ضرور پڑھیں. اور کبھی بھی پلیٹ میں رکھے آپ کو چیز نہیں ملتی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار سے باتیں کرنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نماز پوری پڑھیں، اس سے باتیں کریں. جو باتیں کرنا جان جاتا ہے نا، کہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، پھر وہ بڑا مزہ آتا ہے کنورسیشن کا ساری. پھر آپ کو آپ کی چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں. تو باقی اس کے علاوہ نماز جو انسان پڑھتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہے دنیا کوئی بھی کام ہے، جیسے مرضی گھوم پھر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ڈریسنگ کر رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود جب اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے اس کو اس کی لائن پہ واپس آ جانا ہے. لیکن اگر کوئی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے پاس پھر بھی سب کچھ ہے، تو بٹ آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا. انر جو ہے نا وہ پیسفل نہیں ہوگا. اگر آپ کو دلی سکون چاہیے، ساتھ میں آپ چاہیں میں دنیا کی چیزیں انجوائے کروں، آخرت کی چیزیں بھی انجوائے کروں، اس کے لیے نماز کوئی نماز آپ کی رہ جاتی ہے نا، صرف آپ عصر کے ساتھ قضا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہر نماز کا، فار ایگزامپل اگر آپ کی فجر رہ گئی ہے، آپ ظہر کے ساتھ قضا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی 2-3 نمازیں رہ گئی ہیں، جان بوجھ کے چھوڑنی نہیں ہے. یہ پوائنٹ بیسک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کی کچھ بھی رہ گیا، عصر کے ساتھ بس قضا نہیں ہوتی ہے، باقی آپ جو ہے عشاء کے ساتھ آپ جو ہے وہ 2 فجر کے، 2 ظہر کے، 2 عصر کے، 3 جو ہے فرض مغرب کے، باقی جو ہے وہ یہ عشاء کی نماز، اس طرح یہ قضا ہوتی ہے. یہ چیز ہے. آپ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے پوری نماز نہیں پڑھ جاتی، تھوڑی تھوڑی سی شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ہوگا بڑا بنتا جائے گا. تھوڑے کی عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی پوری کی عادت ڈلنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کو سکون نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا. اچھا میں نے نماز پڑھی. میں السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو ابھی آپ نے ڈیٹیشن ایکسا کی ساری باتیں سنی، بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ایگری کرنے والی ہیں. لیکن ایک بات ایسی ہے جو ایگری کرنے والی نہیں ہے، وہ یہ کہ انسان جتنا مرضی فیشن کر لے، گھوم پھر لے، جو مرضی کر لے، کبھی نہ کبھی تو اسے ہدایت آ ہی جائے گی. یہ کہتی ہیں، صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، مطلب ہم کہہ دیں نا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو کبھی کبھی نا ہدایت آنے کا موقع ملا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہماری صبح آنکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی ہے. اور جو ہم لیڈیز ہیں یہ نیل پالش لگا کے کبھی نہ سوئیں، کیونکہ جب نیل پینٹ لگا ہوگا، غسل نہیں ہوگا، تو ہمارا جنازہ کیسے ہوگا. بے شک آپ کسی کتاب میں پڑھ لیں، شاید آپ کو پتہ چل جائے، اگر نہیں پتہ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہاں یوٹیوب پہ کہ جو لوگ ہدایت پہ تھے نا، وہ پیسہ آنے کے بعد بے حیا ہو گئے ہیں. وہ سب کو میسیج دے رہے ہیں. بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں، آپ کے مائنڈ میں بھی آئی ہوں گی. میں ایک
چھوٹی چھوٹی ان کی پکچرز بھی لگا دوں گی کہ وہ کیا میسیج دے رہی ہیں دوسروں کو۔ اکثر کو میں نے جب بھی دیکھا یہ شلا سے کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں بچے جو کام کرتے دیکھیں گے نا وہی سیکھیں گے۔ اب ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے بھی نماز پڑھیں گے اور وہ عادت ان کی پختہ ہوتی جائے گی۔ وہ جتنے مرضی بیزی ہوں گے انہیں وہ اتنی عادت ہوگی کہ نہیں اس ٹائم نہیں، یہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور ہم بھی بچپن سے اسلامیت کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہی سوچ کے جینا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری اگلی سانس ہے یا نہیں ہے، ہم روڈ پہ نکلیں یا گھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے پاس تو نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کی عبادت، یہ بغیر ہی سب کچھ ہے، مجھے تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، وہ نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈور ہے وہ ڈھیلی کر دی ہے۔ جس حد تک گناہ کر سکتے ہو نا کر لو، کیا پتہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور کیا پتہ انہیں ہدایت کا موقع ہی نہ ملے، انہیں اپنے گناہوں کی معافی کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اس لیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے ہی گناہ بھی کرنے چاہیے۔ صحیح ہے، فیشن ایک الگ چیز ہے، لڑکیاں کرتی ہیں، کر چاہیے، لیکن لیمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے آپ عبایا میں گلوز میں آئیں اور پھر آپ ایک دم سے دوپٹہ بھی اتار دیں، گلے سے بھی بائے بائے کر دیں کو۔ تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم باقی جو آنے والی جنریشن ہے انہیں یہ اچھا میسیج نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی میری بات سے ایگری کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اللہ نے ایک تو جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو ڈوریں ہیں وہ ڈھیلی کر دی ہیں کہ جس حد تک گناہ کر سکتے ہو کری جاؤ، تمہیں میں ایک دفعہ ہی کھینچوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جو نہ قضا کرنے والی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے تو ہم نماز پڑھیں، ایسے بھی ہم کیا مصروف ہیں کہ ہم اسے قضا کریں، ایک نہیں ساری نمازوں کو قضا کر کے پڑھیں۔ اور آپ نے شاید یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قضا نمازوں کا بھی حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اتنے ہم مصروف نہیں ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو 5 نمازیں ہیں ان کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں۔ تو اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ہے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔